السلام علیکم. والصلاة والسلام على رسول الله مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شيخ الله فازل حسن شيخ محمد الحقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن المؤمنی کالبنیان یشد بعضہ بعضا. ہمارے رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومنین کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ جب وہ ساتھ ہوتے ہیں تو مضبوطی ہوتی ہے اور اچھائی ہوتی ہے. جب اکیلے ہوتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کسی چیز کے کام کرنے کے لیے وہ زیادہ ہونی چاہیے. ایک گھر ایک پتھر سے نہیں بنایا جا سکتا. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے جس سے کہ اچھی چیزیں کی جا سکیں اور یہ اچھائی کا وسیلہ بنے. یہ دونوں کے لیے، ان کے لیے اور دوسرے مومنوں کے لیے اچھا ہوگا. جب مومن کچھ کرتا ہے تو اس کو دوسروں کی بھی مدد کرنی چاہیے. ہر لحاظ سے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے، ظاہری طور پر اور روحانی طور پر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے. وہ کہتے ہیں ایک ساتھ ہو جائیں. مومنین کو ایک ساتھ اکٹھا ہونا چاہیے جس سے کہ وہ ایک دوسرے کو سہارا دیں. جب وہ نہیں ہوتے تو فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی ان کے لیے اور نہ ہی جماعت کے لیے اور نہ ہی دوسرے مسلمانوں کے لیے. یہ کام کرتا ہے جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں مومنین کی اچھائی کے لیے. نہیں تو جب غیر مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں تو وہ اچھائی کے لیے اکٹھا نہیں ہوتے. زیادہ تر وقت وہ اپنے مفاد کے اور اپنی نفس کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں. اس لیے وہ مومنین کو بانٹنا چاہتے ہیں اور ان کو اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہتے. وہ فتنہ پھیلاتے ہیں اور ان میں بے حیائی پھیلاتے ہیں. ان میں سے اگر کوئی اچھا ہے تو اس سے وہ حسد کرتے ہیں اور جلتے ہیں. حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ صرف نقصان ہی لاتا ہے. یہ ان صفات میں سے ہے جو اللہ عز و جل جس سے نفرت کرتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے، جس سے کہ مومنین اپنے قلب اس سے صاف کر سکیں. انہیں ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھائی کرنی چاہیے. اللہ ان کو روحانی طاقت دے گا. اگر وہ اچھائی نہیں کرتے تو ان کی روحانی طاقت ضعیف ہو جائے گی اور وہ نقصان میں ہوں گے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ید اللہ مع الجماع. اللہ کا قدرت والا ہاتھ جماعت پر ہے. وہ کسی ایک انسان پر نہیں بلکہ جماعت پر ہے. اس لیے شیطان مجلسوں کو اور جماعتوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ عز و جل کرتا ہے. جو مجلسیں شیطان پسند کرتا ہے وہ ہے بری مجلس، جو کہ بری چیزوں سے بنی ہوئی ہیں جس سے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے. مومنین کی جماعت اللہ کی رضا کے لیے ہے. وہ ان کی اچھائی کے لیے ہے، مسلمانوں کی اچھائی کے لیے ہے اور لوگوں کی اچھائی کے لیے ہے. یہ سب لوگوں کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہیں. مسلمانوں کی جماعت سب کے لیے اچھی ہے.
اللہ ہماری جماعت کو مبارک کرے اور ہماری مجلس کو مبارک کرے. اللہ انہیں شر سے بچائے.